میں جعفریوں سے چند جملے کہنا چاہوں گا، میرے سنی بھائی ذرا سن لیں، جعفریوں سے بات کر رہا ہوں مگر سنی بھائی بھی سن لیں۔ انتہائی اطمینان اور وقار کے ساتھ اپنی تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو تصویر ہے مکتب کی تصویر، اسے اور خوبصورت بنانا ہے اور اچھا بنا کے پیش کرنا ہے۔ میں آپ ہم سب اگر اپنی اپنی ذمہ داری طے کر لیں کہ ہمیں اہل بیت کے مکتب کی تصویر کو پیش کرنا ہے، ہم آئینہ بردار مکتب اہل بیت ہیں، ہم علم بردار نظام اہل بیت ہیں۔ ہم امام بارگاہ لیے بیٹھے ہیں، گھروں پہ علم لگائے بیٹھے ہیں، سالانہ مجلس اور جلوس کرتے ہیں، تو کون ہے؟ ایک بڑی سطح کا اجلاس تھا محرم کے حوالے سے، تو وہ فرمانے لگے کہ مجلسوں میں تو سنی شیعہ مسلم غیر مسلم سب شریک ہوتے ہیں، مگر آپ حضرات، ہم سے کہنے لگے شیعوں سے، آپ حضرات میزبان ہیں۔ الحمدللہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں لیکن نوکر ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے، مالک کی مرضی کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا شیعہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں فلاں چیز ہے تو اپنے آپ کو کچھ معتبر سمجھنے لگے، اس معنی میں جس معنی میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ فقیر بن کے جب اس دروازے پر بیٹھیں گے تو یہ ان امیروں کا گھرانہ ہے جو یہاں جھکتا ہے اسی کو سردار بنا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا۔ الحمدللہ میرے بزرگ ابھی کچھ فرما رہے تھے، میرے حوالے سے یہ ان کی محبت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ 26 سال مولانا شفیع صاحب ہو گئے مجالس پڑھتے ہوئے، بچپن سے ہی توفیق ہوئی مجلس پڑھنے کی۔ میرے بڑے بھائی جناب مولانا محمد عون نقوی ہمارے استاد تھے، مجالس لکھ کر دیتے تھے، مجھے سکھاتے تھے، میری مجلس سن کر مجھے سمجھاتے تھے کہ یہ جملہ ایسے بولو گے، ایسے بولو گے۔ لیکن ان 25 26 27 سالوں میں میری مجلسوں میں اتنے لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنے اس سال ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروائیں گے، خلیفۃ بلا فصل بند کروائیں گے۔ وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، ہم نے ان کے گھروں میں علی کا ذکر پہنچا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مسلسل کسی نہ کسی مجلس میں یہ پیغام مل رہا ہے، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ معقول انداز سے بات کریں، پیار سے بات کریں، محبت سے بولنے والا اپنی طرف راغب کر سکتا ہے جی، تلخی سے بولنے والا اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ ہم نبی کی سیرت اور نبی کی عظمت کے لیے آج جمع ہیں، آج عید میلاد النبی کے عنوان سے جمع ہے۔ تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، 2 صادقوں کی آمد ہے، ایک صادق کائنات ہے، ایک صادق آل محمد ہے۔ نبی نے محمد الرسول اللہ پڑھوانے سے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین پڑھوایا ہے۔ جب سب نے مان لیا کہ صادق ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، تب کہا کہ مجھے کہہ دو محمد الرسول اللہ۔ پھر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سارے مکے کے مشرکوں نے کہا مان لیں گے۔ حضرت نے فرمایا جا کے دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے تو کیا بولو گے؟ کہنے لگے ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ لہٰذا پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ سب سے بڑا سیرت کا عنوان، سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، سیرت کے سیمینار ہو رہے ہیں، اسکولوں میں سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سرکاری عمارتوں میں اور سرکاری لوگوں میں سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑا سیرت کا عنوان نبی کی صداقت اور نبی کی امانت ہے۔ پہلے اپنے آپ کو صادق بنا، ہر بات میں یہ صادق، اور صادق بھی ایسا نہیں کہ جیسا زمین اور آسمان نے ابو ذر کو دیکھا ہے، ایسا صادق نہیں۔ اس لیے کہ جو صادق ابو ذر جیسا ہو جائے پھر اس سے زیادہ بڑا صادق کون ہے؟ مگر یہ صادق وہ صادق نہیں ہے، یہ صادق وہ ہیں جو جھوٹوں پہ لعنت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صداقت کی وہ اعلیٰ کوالٹی کہ اس درجہ صداقت پر ہوں کہ میدان مباہلہ میں جائیں تو یہ کہہ کر جائیں کہ جا ہی اس لیے رہیں تاکہ جھوٹوں پہ لعنت کریں۔ تو لعنت اور رزق بھائی اپنا مالک خود ڈھونڈتی ہے۔ تھوڑا توجہ بڑھائیں گے میری بات کا۔
رزق بھی اپنا صاحب خود ڈھونڈتا ہے اور لعنت بھی اپنا صاحب خود ڈھونڈتی ہے۔ اگر کوئی نااہل لعنت بھیجے گا نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر اس تک آ جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے اہل بیت کے دشمنوں کا نام لے کر اپنی عبادت کو محدود نہ کرو۔ بچوں سے بات کر رہا ہوں، بلکہ مطلق بات کی جائے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہو۔ جب اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں گے جو ہوگا اس تک پہنچے گی۔ مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے، میں اپنی عبادت کیوں محدود کروں؟ ہمارے یہاں نماز کی طرح اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت نماز روزے کی طرح واجب ہے۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر اس ممبر سے فدق پڑھا جائے گا، اس ممبر سے مولا علی کی ولایت کو بیان کیا جائے گا، اس ممبر سے سیدہ پر ہونے والا ظلم بیان ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا ایک علیحدہ بات۔ یہ روشن پیغامات ہیں ہمارے مکتب کے، اور یہ وہ ہے تحریک جو کربلا سے شروع ہوئی ہے۔ یہ علاقائی تحریک نہیں ہے جو علاقے میں کوئی ایگریمنٹ کروا لو گے تو رک جائے گی، یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا تو رک جائے گی۔ یہ تحریک عالمی تحریک ہے، اس کے پیچھے خون دیا گیا ہے، اس کے پیچھے جانیں گئی ہیں، لہٰذا انتہائی وقار کے ساتھ قافلہ حسینی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، بہت ہی آبرو کے ساتھ، بہت ہی انتظام اور اہتمام کے ساتھ، اور الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ میں آج کی اس محفل میں اس آیہ کریمہ سے استفادہ یہ کروں گا کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ فلا وربک، تمہارے رب کی قسم۔ اب لہجہ تو دیکھیے، وہ تمہارے رب، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ جی، جو آپ کو اپنا حاکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ نبی کو اللہ نے مومنوں کا حاکم بنایا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ من کنتو مولا کا ترجمہ کیا کروں۔ جو اپنے جیسا مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ علی کو یہ بنایا تھا، اور جو نبی کو حاکم مانتا ہے وہ کہتا ہے علی کو حاکم بنایا تھا۔ اپنے ذوق کی بات ہے بھائی، جو جیسا مانے گا ایسا ہی علی کو، جیسا نبی کو مانے گا ایسا علی کو مانے گا۔ اب نبی کو اپنے جیسا مان رہے ہیں تو پھر علی کو پھر ایسے ہی کہیں گے کہ ہم جیسے ہیں، لیکن جو ذوقی لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں، نبی ہم جیسے نہیں ہیں۔ جی، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جو ایک جیسے ہی اللہ نے ان سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ ایک جیسے ہیں نا ہم، مگر اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ نہیں، ایک جیسے ہیں اس لیے کہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، ہم ایک جیسے ہیں، مگر جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ جی، ہمارا بدن ایک جیسا نہیں ہے، ہمارا انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے۔ دستخط تو جعلی ہو سکتے ہیں، انگوٹھا اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا، اس لیے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا، ہر ایک کا انگوٹھا لیتا ہے۔ جب انگوٹھا لیتا ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا، عقیدہ ایک جیسے کیسے ہوگا؟ تو جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر جنہیں اللہ نے اپنے ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہو، جسے بنا کر اس کے عشق میں کائنات بنائی ہو،